اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر دو قسم کی آیات پر گفتگو رہی، متشابہ، محکم، ان دونوں کے اوپر کلام کیا گیا۔ حالانکہ اصول فقہ کے 3 حکم اس سے نکل جاتے ہیں، متشابہ، محکم اور مؤول، کیونکہ تعویل کا بھی معاملہ ہوا تو اس طریقے سے 3 قسمیں، ان پر گفتگو رہی۔ اور آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق بھی پچھلی آیت کریمہ سے، کیونکہ محکم کا معنی تو بالکل کلیئر رہتا ہے، متشابہ کا معاملہ جب معنی اس کا آتا ہے تو آدمی تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہی ہے کہ کوئی دوسرا ہے، یہی ہے کہ کوئی دوسرا ہے، ایسا تو نہیں میں کچھ معنی کر رہا ہوں کچھ اور ہو جائے، تو ایک معاملہ رہتا ہے ایسا۔ تو پھر ایسی صورت میں تو دعا کی ضرورت ہے، تو فوراً دعا کا تذکرہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرما بعد اس کے کہ تو نے ہمیں راہ راست کی ہدایت عطا فرمائی، ہے نا؟ تو دعا کی ضرورت ہے، اس لیے دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی۔ دعا کے تعلق سے بس اتنی بات یاد رکھے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دعا عبادت کا مغز ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، جب میرے بندے میرے تعلق سے پوچھے محبوب بتا دو میں اپنے ہر بندے سے قریب ہوں، جب وہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی ہر دعا کو سن لیتا ہوں، جواب عطا فرماتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سنتا ہے، جواب عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ سچا وعدہ، شرط یہ کہ بلانے والی زبان تو اچھی ہو۔ کوئی ایرو غیرو اگر ہم کو آواز دے ہم لوگ پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کوئی ایرو غیرو روڈ چھاپ آدمی آواز دے ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اب اندازہ لگائیں ہم لوگ ہماری زبان کتنی اچھی ہے۔ اسی لیے زبان کا اثر بہت اہم ہوتا ہے، زبان جتنی پاکیزہ چیزوں سے اس کی ملاقات رہے گی تو دعائیں بھی اتنی جلدی مقبول ہو جاتی ہیں۔ تو پاکیزہ چیزیں سے ملاقات ہو، ناپاک سے نہیں، حرام سے نہیں، مکروہ سے نہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ مجھے چوری سے بچا، اے اللہ مجھے بدکاری سے بچا، اے اللہ عبادت میں کاہلی سے بچا۔ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا یہ کیا آپ دعا مانگ رہے ہو کہ چوری سے بچا، بدکاری سے بچا، ایمان کی بربادی سے بچا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس لیے کہ مومن کا دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو جب وہ پھیرنے والا ہے تو صحت و سلامتی کی دعا اسی کی بارگاہ سے ہوگی، اسی کی بارگاہ سے ہوگی۔ فرماتے میں ایمان لایا دلوں کے پھیرنے والے پر۔ صحابہ کرام اکثر دعا کرتے، دعا بہت اہم، بہرحال سبھی سمجھتے ہیں دعا کی اہمیت، لیکن دعا کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ڈائریکٹ مانگو، ایسا نہیں ہے، پہلے دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، یعنی جس کو ہم الحمدللہ رب العالمین تعریف ہو اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جس دعا کے اول آخر میں درود نہ ہو وہ زمین و آسمان کے مابین معلق رہتی ہے، ترمذی کے اندر ہے حدیث۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پھر گناہوں سے معافی تلافی ہو۔ اس کے بعد جیسے آدمی پہلے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو گندگی وضو خانے پہ گراتا ہے، پھر آ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو دعا بھی تو عبادت ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، بندہ پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کر کے زبان کی گندگی کو ختم کر دے، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بھی ضرور قبول فرمائے گا، ہے نا؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر حضور پر درود، پھر گناہوں کا اعتراف، پھر اس سے جو ہے نا معافی ہو، اور معافی کے بعد پھر اپنا مدعا رکھا جائے۔ بہرحال اب اس کے اندر کچھ الفاظ جو ہیں آئے ہوئے ہیں،
ربنا اے ہمارے رب. دعا کے بارے میں فقہا یہی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ربنا سے دعا کریں. اے ہمارے پالنے والے. بچہ اپنے باپ کو خالی بولتا ہے ابا. نہیں سامان دیتے تو آپ نہیں دو کون دے گا؟ دوسرے کو مانگیں گے جا کے؟ آپ ہی سے تو مانگیں گے، کیونکہ ابا ہی خرچہ اڑا رہے ہیں نا. یہ خالی سمجھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کا رشتہ خالص بات کا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. ہم مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ رشتہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے. اس لیے بیٹا اور باپ خالی مثال سمجھانے کے لیے. تو فوراً ربنا اے ہمارے پالنے والے. ظاہر سی بات ہے پالنے والے. کھلاتا ہے تو اللہ تو ہی کھلا رہا ہے، پہناتا ہے تو ہی پہنا رہا ہے، تو ہی رہائش عطا کی تو ہی دے رہا ہے مولا. تو پالنہار ہے. تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ربنا اے ہمارے پروردگار. اب دیکھیں قرآن میں اکثر جہاں دعا کا طریقہ سکھایا گیا وہاں پہ ربنا کا لفظ آیا ہے، اے ہمارے پروردگار. اس لیے جب بھی دعا کی جائے تو ربنا کے الفاظ موجود ہیں، ہمارے پروردگار. لا تزغ قلوبنا. لا تزغ، تزغ کا معنی ہوتا ہے لا تزغ، ٹیڑھا مت فرما ہمارے دلوں کو. اب ٹیڑھا کرنا تین طریقے کا ہوتا ہے. پہلے ایمان سے ٹیڑھا کر دینا، معاملات سے ٹیڑھا کر دینا، عبادات سے ٹیڑھا کر دینا. ایمان بڑا اچھا تھا آدمی کا، آخری اسٹیپ آتا ہے وہ. پہلے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے معاملات خراب ہوتے ہیں. پہلے بڑا درست آدمی تھا، ہر معاملہ کلیئر لے کے چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کے نیک ہونے کا اندازہ نماز روزے سے مت لگاؤ، اس لیے کہ نماز تو فرض ہے، روزہ تو فرض ہے، ہر آدمی کو پڑھنی ہے. نماز ہر آدمی کو رکھنا ہے، روزہ. اگر اس کی اچھائی برائی کا اندازہ لگانا ہے تو اس کے معاملات دیکھو. معاملہ جتنا اچھا ہوگا آدمی اتنا اچھا ہوگا. کتنی زبردست کسوٹی ہے. تو پہلے آدمی کا معاملہ خراب ہوتا ہے، لین دین کا معاملہ خراب، بات چیت کا معاملہ خراب، رہن سہن کا معاملہ خراب. جیسے ہی خراب ہوا معاملات میں ٹیڑھا پن آ گیا. اور جب معاملات میں ٹیڑھا پن آتا ہے تو عبادت کی لذتیں ختم ہونے لگتی ہیں. عبادت میں دل نہیں لگتا آدمی کا. پھر آدمی کوشش کر کے جا رہا ہوں ابھی پڑھنا ہی تو ہے، پڑھ لیتا ہوں، ارے پڑھ ہی لوں گا، اتنی ارے 2 بھی میں کام چل جائے گا. تو آدمی یہ سب سوچنے لگتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے. تو پہلے معاملات میں ٹیڑھا پن آتا ہے، پھر اس کے بعد عبادت میں ٹیڑھا پن آتا ہے. اور جب عبادت کا ٹیڑھا پن آ جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کے ایمان میں بھی ٹیڑھا پن آ جائے. کیونکہ پھر وہ آدمی کیا کہے گا، ارے جب نماز کم کر دی میں نے، روزے کم کر دیے، کچھ نہیں ہوا، تو ایمان بھی اگر. تو تینوں کے بارے میں بندہ دعا کر رہا ہے، ربنا لا تزغ، اے اللہ ہم کو تینوں کے ٹیڑھے پن سے بچا لے، تینوں کے ٹیڑھے پن سے بچا. معاملات بھی اچھا فرما، اور ہمارے عبادت کو بھی شاندار فرما، اور ہمارے ایمان کو بھی مضبوطی عطا فرما. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر 4 خوبیوں کے بارے میں آیا کہ 4 خوبیاں پالی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی مٹھائی کسی آدمی کے منہ لگ جائے تو بار بار کھانے کی وہی طبیعت ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. شکر لاکھ ہو تب بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ زبان کو ذائقہ مل جائے نا اس کا، اور جس کا ذائقہ مل جائے بھی وہی کھاتا ہے آدمی. تو ایسے انہوں نے فرمایا 4 باتیں جس کے اندر آ جائیں تو وہ ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. وہ مطلب کسی حال میں بھی ایمان کا سودا نہیں کرتا. یہ بہت بڑی بات ہے. نمبر 1، اگر بندے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دم ناپسند کرتا ہو کہ ایمان لانے کے بعد اس کی حرکات، اس کے سکنات، اس کے کردار و گفتار سے کفر ہو، بالکل ناپسند کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو. تو یہ آقا علیہ السلام نے اوصاف بیان فرمائے. جی قلوبنا، ہمارے دلوں کو. اچھا ایک بات اور بتاؤ، واحد کا لفظ نہیں آ رہا ہے کہ میرے دل کو، میرا رب، اے میرے رب میرے دل کو ٹیڑھا مت فرما. یہ نہیں کہا گیا، کیا گیا؟ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرما. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ بندہ مومن اکیلے دعا کر رہا ہے، لیکن جب بھی مومن دعا کرتا ہے تو وہ تنہا اپنے لیے نہیں کرتا، اپنے سارے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرتا ہے.
سارے بھائیوں کو کی دعا میں یاد رکھتا ہے، اس لیے جمع کا پرسن آیا. اور اگر نہیں یاد کرتا تو قرآن یاد کرا رہا ہے کہ تو اپنے انداز دعا بدل ڈال. اگر تو اپنے لیے خاص دعا کرتا ہے تو بدل ڈال انداز، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دے. خود حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو اصل یہ سامنے دعا دینا کمال نہیں ہے، سامنے تو ہر آدمی مجبوراً دعا دیتا ہے، وہ سوچ آئے نا دعا دیتا ہی ہے. اصل دعا پیٹ کے پیچھے، اصل دعا پیٹ کے پیچھے، پیٹ کے پیچھے. اسی لیے کہا جاتا ہے عزت وہ عزت ہے جو پیٹ کے پیچھے ہو. سامنے تو ہر کوئی عزت کر لیتا ہے، ہر کوئی عزت دے لیتا ہے، ہر کوئی جو ہے تعریف کر لیتا ہے، جھوٹی کرے صحیح کرے، لیکن پیٹ پیچھے جو تعریف ہوتی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. تو اس میں ذہن دیا گیا کہ دعا کرو. اسی لیے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اما قوما فقد سخن فقد نفسه فقد خانه. جس نے کسی قوم کی امامت کی اور دعا میں اپنے لیے خاص کر لیا، مطلب واحد کا لفظ استعمال کیا، تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی، کیونکہ سب دعا میں اس کے ساتھ شریک ہونے کے لیے آئے تھے اور یہ صاحب اپنے لیے خالی اکیلے کر رہے، تو سب کو شامل کرنا ہے. تو ربنا اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرما، کج مت فرما. دلوں کو کیوں؟ بدن ٹیڑھا ہو جائے چلے گا، سر ٹیڑھا ہو جائے چلے گا، پاؤں ٹیڑھا ہو جائے چلے گا، سب ٹیڑھا ہو جائے چلے گا. دلوں کو ٹیڑھا، حالانکہ دل ٹیڑھا نہیں ہوتا. اب غور کرنا جو ٹیڑھا نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہے وہ. تو اصل معاملہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا، تمہارے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو سارے اعضاء سلامت رہتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے. دل بہت اہم ہے. اسی لیے آپ غور کرنا، اہل سنت والجماعت میں سب سے زیادہ اہمیت دل کو ہے. دل کی صفائی پہ زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے. جب سے دل گندے ہو گئے معاملہ گندا ہو گیا، دل میلے ہو گئے معاملہ میلا ہو گیا. دل صاف رہے معاملہ صاف رہے. چہرے تو خود صاف ہوتے ہیں، لباس بھی صاف ہوتا ہے، ہاتھ بھی صاف ہوتا ہے، سب کچھ صاف ہوتا ہے. اگر نہیں صاف ہوتا ہے تو وہ ہے دل. اور پھر ہمارے یہاں تو دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. اب غور کریں، حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ جن جن رحموں سے گزرے، جن جن پشتوں میں گئے، آپ کا نور، اللہ نے سب کو گندگی سے پاک اور صاف فرما دیا ہے. تو حضور کی محبت جس دل میں ہوگی اس میں کینہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. جس دل میں سرکار کی محبت ہے وہ بغض ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو اگر دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی تو یقین جانیے کہ آدمی کا دل بالکل صاف اور کلیئر ہوگا، بالکل صاف اور کلیئر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن سے بچا لے. یہی وجہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار حضور نے پوچھا اے عمر سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اپنی جان سے. کہا مجھ سے زیادہ؟ کہا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، رکھ دیں تو چشمے بہہ جاتے ہیں. مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اشارے کرے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اٹھ جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، سینے پہ رکھا، ہٹایا. کہا عمر آپ، کہا اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ آقا علیہ السلام کی الفت و محبت کا معاملہ ہے. بہرحال اس میں بھی ایک بات بتا دے رہے کہ محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری. غیر اختیاری آدمی کا کسی کی طرف بھی میلان ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالا جا سکتا. بھائی دل کا میلان ہے، یہ تو آدمی غور کرے اس کا میلان اچھے کی طرف ہو رہا ہے کہ برے کی طرف. اگر اچھے کی طرف ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ دل مست ہے، ورنہ اگر برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو آج وہ دل کا میلان برائی کی طرف ہے. کل ہاتھ سے کروائے گا، زبان سے بلوائے گا، قدم کو لے کے جائے گا. تو دو طریقے کا ہے محبت کا معاملہ، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری. غیر اختیاری سمجھ میں آ گئے. اختیاری کے لیے 3 اسباب ہیں. علامہ نووی نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا اور شارح بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے نزہۃ القاری میں لکھا. محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں اختیاری کے. حسن و جمال، خوبصورتی کو دیکھ کے حسن و جمال. نمبر 2 جاہ و جلال، منصب، اسٹیٹس، جاہ و جلال. نمبر 3 جود و نوال، سخاوت، دریا دلی. آقا علیہ السلام کو دیکھو آپ،
ہر چیز میں ہمیشہ اعلیٰ ہی پاؤ گے. آپ غور کریں حسن و جمال کا معاملہ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی مصطفیٰ کا رخ انور ایسا تاباں اور درخشاں اور چمکتا ہوا تھا کہ لگتا ہے کہ چاند چمک رہا ہو. بڑے پیارے انداز میں کہا ڈاکٹر صاحب نے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ چاند نے مصطفیٰ کا چہرہ صاف. سمجھانے کے لیے یہ حسن و جمال ہے. اعلیٰ اسی کو فرماتے یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خال سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا. اب اس کے بعد آتا ہے معاملہ جود و نوال کا. اب جود و نوال کا دیکھیں معاملہ تو سرکار کا معاملہ ایسا کہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک, ایک کافر حضور کے پاس آئے اور سرکار کے پاس ہاتھ پھیلا دیا, مانگا, کہا مجھے 100 اونٹ چاہیے. کتنے اونٹ؟ کتنے؟ غور کریں, 100 اونٹ مانگ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے عطا فرما دیے. پھر مانگا, پھر کچھ اونٹ آقا نے عطا فرمائے. تیسری بار مانگا, تیسری بار عطا فرمائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے اور اپنی قوم میں جا کر کے بولتا ہے کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اتنا دیتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں کرتے. سمجھے نا؟ یہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاتے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, قطرہ دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ. اب آ جائیے جاہو جلال, قصر دنا تک کس کی رسائی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک کون پہنچا؟ جلوہ خدا کو کس نے دیکھا؟ وہ دیکھا جسے ساری دنیا مصطفیٰ کہتی ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اس پہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے دیکھا. بہرحال تو محبت اختیاری کے تینوں اسباب. آقا علیہ السلام سب میں اعلیٰ, جب سب میں اعلیٰ تو محبت اختیاری میں ہر بندے کو سب سے زیادہ کس سے کرنا ہے؟ تو صحابہ کرام محبت اختیاری غیر اختیاری ساری محبت آقا علیہ السلام سے ہی کرتے رہے. اور یہ محبت کا معاملہ دل سے ہوتا ہے, اس لیے دل بہت صاف ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے. اس میں بڑی ایک پیاری بات آ رہی کہ محبت میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مدینے میں مریں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ مدینے میں موت عطا فرمائے. گھبرائے مت, دعا کرتے رہے, ہمارا کام دعا کرنا ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو تمنا کرے کہ حرمین میں سے کسی ایک میں مرے تو روضے محشر میں خود اس کی شفاعت کروں گا. آقا نے فرمایا میں خود اس کی شفاعت کروں گا. جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ 36 میں فرماتے ہیں کہ جو مومن مدینے میں مرنے کی تمنا کرتا ہے اگرچہ وہ مدینے کے باہر مرے, دفنا دیا جائے, لیکن فرشتے اس کے جنازے کو مدینہ پہنچا دیتے ہیں. سمجھا نا؟ ہمارا کام دعا کرنا ہے, کرتے رہے بس. اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھے پن سے بچا لے, دل صاف کر دے. تو دل بہت اہم ہے نا. دل کے سامنے دل کلیئر نہیں ہوتا, دل ہی خلوت میں ہی کلیئر ہوتا ہے. جی اسی لیے دیکھنا ذکر میں بھی دل پہ توجہ زیادہ دلائی جاتی ہے, دل صاف رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے بول, اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کجرو مت فرما, ٹیڑھا مت فرما. بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ تو نے اچھائی کی ہدایت دے دیا, ایمان کا موقع دیا کہ ایمان لے آئے, تو مولا ایمان کی حلاوت عطا فرما. ایمان جب لائے تو مولا عبادت کی لذت تو نے دے دی. لذت عبادت کا معاملہ ایسا رہا کہ میرے معاملات بھی کلیئر ہو گئے. ایمان جس کا شاندار, اس کی عبادت میں نکھار پیدا ہوتا ہے, اور جس کی عبادت میں نکھار پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے معاملات کو سدھار دیتا ہے, اس کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. ایمان بڑا اہم ہے, اسی لیے ایمان کلیئر ہوا, عبادت کلیئر, معاملہ کلیئر. اور اگر عبادت میں ڈنڈی مار رہا ہے تو معاملات میں ڈنڈی مارے گا ہی. ڈنڈی مارنا سمجھ رہے کہ نہیں؟ کمی کرنا. جی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ سے سوال کر رہے, ٹیڑھا پن نہ کرنا. تو ٹیڑھا پن نہیں عطا فرمانا یہ کیا ہے؟ کہا رحمت ہے. کہا رحمت کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگ. فوراً سوال ہوا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً, اے اللہ یہ ٹیڑھا دل نہ کرنا, یہ تیرے کرم سے ہوگا, تیری رحمت سے ہوگا. اور اے اللہ تو اپنے پاس سے ہم اپنی خاص رحمت عطا فرما.
وہب لنا تو ہمیں عطا فرما من لدن کا اپنے پاس رحمہ رحمت مہربانی کرم فضل کہ ہمارا سینہ محفوظ رہے دل محفوظ رہے. اچھا آپ غور کریں آقا علیہ السلام کے سینے کو ہی چاک کیا گیا اور نکالا کیا گیا تھا دل نہ. کتنے بار چاک ہوا حضور کا سینہ؟ ہاں ڈریے مت بولیے بنداس. کتنے بار؟ 4 بار. کتنے بار؟ ہاں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے علم نشاء کے تحت اور بھی کئی کتابوں کے حوالے 4 بار سینہ چاک ہوا. کتنے بار؟ 4 بار. اور کیا نکالا گیا 4 بار؟ دل. صبر ہے نا آقا کا دل. ہم اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا معقول بٹھا پائے لیکن مصطفیٰ کا وہ دل ہے جس میں ساری امت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. ساری امت کی محبت بیٹھی ہوئی. یاد کرے تو امت کو یاد کرے اور امت کس کو یاد کرے؟ اپنے مطلب کو. پہلا موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے تو وہاں پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا, دل کو دھویا گیا. کیا کیا گیا؟ دل کو دھویا گیا. دوسرا موقع جب عنفوان شباب جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم رکھا تو پھر سینہ چاک ہوا, سینہ دل دھویا گیا نکال. اس کے بعد اچھا آپریشن کا ذہن بھی مل رہا ہے. آپریشن کرنے کا ذہن مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ہارٹ کا مسئلہ ہو, ہارٹ کا مسئلہ ہوگا, ہارٹ کا مسئلہ تو ہارٹ کام کر سکتا ہے, سخت کام آدمی کر سکتا ہے. تیسرا موقع غار حرا میں جب مصطفیٰ مصروف عبادت رہے اور قرآن کے نزول کا موقع رہا تو سینہ چاک کیا گیا, دل نکالا گیا, دھویا گیا. کیوں؟ وہ پاور ابھی کیوں بعد بتاتے ہیں. چوتھا موقع وہ آیا کہ جب معراج پہ گئے تو دل نکال کے دھویا گیا. 4 موقع ہو گئے. اب 4 بار کیوں ہوا؟ علامہ قسطلانی سے پوچھتے ہیں کیا بات تھی تو وہ فرماتے ہیں پہلی بار حضور کے دل کو نکال کے دھویا گیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دوسرے بچوں سے آقا کو ممتاز فرمانا چاہتا تھا, اس لیے لڑکپن کی ساری باتیں جو عام بچوں میں پائی جاتی ہیں دل سے نکال کر کنارے رکھ دی گئی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ دوسرا موقع یا جوانی کی دہلیز میں لوگوں میں جو باتیں پائی جاتی ہیں تو سب باتیں نکال کے دوسری باتیں داخل کی گئی. کہا غار حرا میں, کہا قرآن پہاڑ پہ آتا چکنا چور ہو جاتا, چکنا چور ہو جاتا. مصطفیٰ کے دل پہ آیا تو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے پہلے سینے سے دل کو نکلوا کے طاقت اس کے اندر ودیت فرما دی, طاقت ڈالی, اس کے بعد قرآن آیا, اس کے بعد قرآن آیا. صاحب قرآن کا بھی کیا مقام ہے, قرآن کی بھی کیا عظمت ہے نا. یہ عظمت کسی نالائق کو نہیں نظر آتی. نے بولا چمگادڑ کو سورج کی اہمیت کیا معلوم, قرآن کی عظمت کیا ہے, جہاد کی عظمت کیا ہے, مصطفیٰ پیارے کی شان کیا ہے, کسی کھٹبل کو کیا معلوم؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی رافضی کو کیا معلوم؟ وہ تو خالی انگلی اٹھانا چاہتا ہے, اس کو کیا معلوم کہ جو انگلی اٹھی ہے مصطفیٰ کی عظمت پر وہ انگلی ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے, اور جو انگلی قرآن حدیث اور مصطفیٰ کی شان پر انگلی اٹھانے کے لیے اٹھتی ہے تو اٹھا کر کے اس انگلی کی وجہ سے پورے بدن کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. بہرحال تو چوتھا موقع معراج کی رات. کیوں؟ دیکھو عجیب و غریب جب آدمی دیکھتا ہے تو کہ یار آپریشن میں نہیں دیکھ پاؤں گا, میرا سر چکرانے لگتا ہے, مجھے گرمی چڑھ جاتی ہے, غشی طاری ہو جاتی ہے. تو کہا معراج کی رات ہر چیز تو عجیب دیکھنی ہے نا, عجیب و غریب دیکھنی ہے نا, تو پہلے سے اللہ نے انتظام فرمایا, نکلوایا دل, طاقت ڈال دی, نکلوایا دل اور کیا ڈال دیا؟ اچھا سب چیز کو نکال کر کے بنا کے سوار دیا نا اپنے محبوب کو, اور جو سورا ہو بنایا گیا ہو شاندار اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ. یہ بنا ہے سکون سے, سکون مانے صفائی. مصطفیٰ وہ جس کے اندر سے خامیاں دور کر دی گئی. اسی لیے اعلیٰ نے کہا ہے ذات ہوئی انتخاب, بس تو ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. ہے نا, کیونکہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنا کے سوار کے بھیجا ہے نا. جی تو دل بہت اہم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما, ہم مانگے تو ملے, مصطفیٰ مانگے نہ مانگے اللہ رحمت عطا فرمائے. اور رحمت عطا کیا فرمایا؟ رحمت سراپا بنا ہی دیا, سراپا رحمت بنا ہی دیا. جی اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ جس سے مانگا جاتا ہے وہ دینے کی طاقت بھی تو رکھے ہے یا نہیں, تو کیا دے گا؟ تو فوراً جواب آیا, اللہ سے مانگ رہا ہے انکا انت الوہاب, اے اللہ تو ہی دینے والا ہے, اے اللہ تو ہی وہاب ہے, تو ہی عطا کرنے والا ہے. اچھا وہاب, وہاب کس کو کہا جاتا ہے؟
ایک ہوتا ہے دینے والا آدمی، پیسہ لے کر کے دیتا ہے، ایک لے کر کے احسان جتا دیتا ہے، ایک وہ ہے کہ لیتا دے دیتا ہے، جاؤ کرم کر دیتا ہے، سمجھ ہے کہ نہیں؟ تو وہاب ہیبہ سے بنا ہے، وہاب ہیبہ کرنے والا ہے، تحفہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی عطا فرماتا ہے بندے کو وہ بطور تحفہ عطا فرماتا ہے۔ جان عطا فرمائی تحفے کے طور پر، سانس عطا فرمائی تحفے کے طور پر، احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تجھے پیدا کیا تو میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا اللہ تعالیٰ نے، بس اتنا کہا کہ اپنے پیدائش کا مقصد پہچان کہ تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہی یاد کرایا، مقصد پہچان، مقصد کو پہچان، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اب آدمی جس نے لیپ ٹاپ بنایا، موبائل بنایا، اس کو سمجھ رہا نا کیا کیا فنکشن ڈالنے اس کے اندر۔ اب اس نے فنکشن ڈالا، پروگرام ڈالا کچھ اور کام ہو رہا ہے کچھ اور، تو کیا کہے گا، بنایا کسی اور کے لیے تھا، ہو رہا ہے کچھ اور، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، اٹھا کے توڑ ڈالتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھو، بنایا انسان کو عبادت کے لیے، گناہ کر رہا ہے تب بھی عذاب نہیں دے رہا، موقع دے رہا ہے، بندے آج گناہ کر لیا، کہ توبہ تو کر لے، توبہ کر کے میرے پاس آ۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا، حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے غضب، میرے غصے پہ میری رحمت آگے بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ، رحمت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جی انک انت الوہاب، تو ہی دینے والا ہے۔ پھر دماغ میں سوال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، ارے بھائی اگر ٹیڑھا پن آ گیا، معاملات خراب ہو گئے، عبادت خراب ہو گئی، یا ایمان غارت ہو گیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ دنیا میں بہت سارے بے ایمان رہ رہے ہیں نا، بہت سارے بے عمل رہتے ہیں نا، بہت سارے معاملات کے خراب لوگ رہتے ہیں نا، کہتا ٹینشن لے رکھا؟ نہیں، دنیا میں تو نہیں ہے ٹینشن، لیکن آخرت میں ٹینشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جمع فرمائے گا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ، اے پروردگار، بے شک تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس دن ہر آدمی کا معاملہ اس کے سامنے ہوگا، ہر آدمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر بھی اس نے لکھوایا، کیونکہ انسان انجان بنتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو رکھ دے گا سامنے لے، لیکن اگر کرم فرمائے گا تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جنتی جنت میں جب جائے گا گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے تو نے وہ کیا تھا نا تنہائی میں نے پردہ پوشی کی، تو بندہ وہاں بڑھ چڑھ کے بولے گا، نہیں مولا یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، سب قبول کرے گا، لیکن اللہ کا کرم ہے، معاف فرما میرا لیوم لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں کافی لوگ اس میں شک کرتے ہیں؟ دیکھیے آخرت، مسلمان کا سارا ایمان کس پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ ہاں بہت اہم ہے، آخرتی بھی تو ہے، کہاں ایمان لاؤ، کیا فائدہ ہوگا، کہ آخرت سے فائدہ ملے گا؟ بے ایمان کہتا میں تو یار مست دنیا میں رہ رہا ہوں، اور ٹھیک ہے تیرے لیے دنیا مبارک، ہمارے لیے آخرت مبارک، کہا عبادت کرو، کہا کیوں کروں، کہا آخرت میں صلہ ملے گا، خبر ہے نا، سارا معاملہ کس میں ہے؟ سب آخرت میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک ہی نہیں، وہ ہونا ہے، وہ دن آئے گا وہ دن، لیکن خوش نصیب بھی ہوں گے کچھ لوگ اس دن، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نورانی ممبر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آیا کہ کچھ لوگوں کے لیے نورانی ممبر لگایا جائے گا، نور کا ممبر، اور وہ لوگ اس پہ بیٹھیں گے، نورانی چہرے ہوں گے، دور نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ وہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، لوگ ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ یہ کسی کے بارے میں غم کرتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ ایسا ہی اور بہت سارے جن کو اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائے گا، تو اللہ کا دوست بننا یہ کمال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آیا کہ ممبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کے سامنے دو ممبر لگیں گے، ایک ممبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، دوسرا ممبر آقا کے لیے لگے گا، اور بیچ میں ایک کرسی لگے گی، تاریخ ابن عساکر کے اندر اس کرسی پر ابو بکر کو بیٹھنے کا حکم ہوگا، اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کے کہہ رہا ہوگا کیا شان ہے صدیق کی کہ ایک طرف اللہ کا خلیل ہے، دوسری طرف حبیب ہے، بیچ میں صدیق ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقام عطا فرمائے۔
تو آخرت میں سب کے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، ساری محبت دکھاوے کی حقیقت کی سب کلیئر ہو جائے گی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو مقام عطا فرمائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو جھوٹا نہیں فرماتا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ۔ اب ایک سوال، اے اللہ تیرا وعدہ سچا وعدہ، یہاں تو قرآن کی تبدیلی کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا لا مبدل لکلمات اللہ، کسی میں دم ہی نہیں کہ اللہ کی باتوں کو بدل دے گا، اللہ کی باتوں کو بدلنے کوئی دم نہیں، اپنے حساب سے جو چلانا چاہے چلائے، وہ اس کا میٹر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور عظمت قرآن اور قرآن کی حفاظت کے لیے مومن تو اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کر سکتا ہے نا، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے۔ بہرحال انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی، اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے